السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا الحمدللہ۔ آج ہمارا 27ویں پارے کا اور سورہ زاریات چل رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے فرشتو، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہمیں گنہگار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے۔ یعنی یہ جب ان کے گھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے تو اس وقت فرشتوں کو جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے، اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس وجہ سے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہر ہے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا، تو کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ بلا شبہ ہمیں گنہگار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہیں، یعنی کہ ان پر نشان لگے ہوئے ہیں کہ کس کے نصیب میں کون سا پتھر آنا ہے۔ سو ہم نے اس میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا، صرف ایک گھر تھا جو مسلمان تھا، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا، اقتدار اور دولت اور مرتبہ اور عزت اور شہرت کی وجہ سے، اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی، یعنی کہ اس ہوا میں کوئی برکت نہ تھی، بانجھ ہوا بھیجی، یعنی کہ اس ہوا سے کوئی بادل یا بارش نہیں آنا تھا، کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا چھوڑتی۔ اور سمود پہ بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، سو انہوں نے اپنے رب کی حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم سبق حاصل کرو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ٹرانے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا، مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا ہے، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے لیے بھی ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ سورۃ طور کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، 49 آیات اور 2 رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مستور۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، یعنی کہ کاغذ کھلا ہوا ہے، اوپن، ہر کسی کے لیے کھلا ہوا۔
اور آباد گھر کی، اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے آباد گھر، بیت المعمور، اس آباد گھر کی جہاں پر فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، دیکھا سمندر کس طرح لبالب بھرا ہوا ہوتا ہے، ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، ما لہو من دافع، اور اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس دن آسمان لرزے گا اور سخت ترین لرزے گا، اور پہاڑ چلیں گے اور بہت چلیں گے، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو فضول بحث میں اچھل کود رہے ہیں، جس دن انہیں دکھلایا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف سخت دکھلایا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے، وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہوں گے، اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے، یعنی جو اچھے عمل والے والدین ہیں، اگر وہ جنت کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہوں گے اور ان کی اولاد کم درجوں میں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ والدین کو اولاد سے ملانے کے لیے نیچے درجوں میں نہیں لے کر آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہ کریں گے، یعنی کہ والدین کے درجے تک اولاد بھی پہنچ جائے گی۔ ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم ترین آیت جو مجھے بھولتی نہیں، اور یہ آیت مجھے ہر وقت مجھے میرے دل کو ٹٹولتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین، کہ ہر شخص اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا جسم گروی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ جو اب انسان اچھے عمل لے کر آئے اور اپنے جسم کو اس رہن سے آزاد کروا لے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے، وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے چھپٹیں گے، جس میں نہ بہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا۔ ایسا نہیں ہے کہ شراب میں کچھ کمی ہوگی تو وہ چھینے چھپٹیں گے، یعنی کہ ایک دوسرے سے آ، یہ ایک مزاح کے طور پر یہ کہا گیا یتنازعون فیہا کأسا، کہ وہ جام میں ایک دوسرے سے چھینے چھپٹیں گے، جام بہت ہوگا، لیکن ایک یہ مزاح کے طور پر کہا گیا کہ یعنی وہاں پر بھی ہنسی مذاق ہوگا، اور چکر لگاتے رہیں گے، نو عمر پھر رہے ہوں گے، ان کے اوپر غلمان، یہ نو عمر غلمان ہوں گے جو ان کے خدمت گزار ہوں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، وہ اتنے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپائے ہوئے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، اس وجہ سے ہم جنت میں داخل کیے گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا، عذاب السموم۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کی فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں،
کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، بس بلا شبہ میں بھی تمہارے ہی ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے؟ یا وہ لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں؟ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھر لیا ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے؟ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ یا کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں؟ تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ ہم المکیدون۔ یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے، ان تمام شرکوں سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ رب کائنات ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہیں۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح آپ بیان کیا کریں جب آپ اٹھیں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی، یعنی کہ صبح کا جب سورج آ جائے تب بھی۔ سورہ نجم کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، آیات اس کی 62 ہیں اور 3 رکوع ہیں اس کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ قسم ہے تارے کی جب وہ گرے۔ شہاب، یہ جو تارے گرتے ہیں نا، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بڑی بات پھیلی ہوئی ہے کہ کراچی میں کچھ 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ تارے گرے ہیں کچھ اس طرح سے۔ قسم ہے تارے کی جب وہ گرے، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے۔ نبی کو کہا وہ ان کے ساتھی تھے، انہی کے درمیان میں رہنے والے تھے، اور وہ اپنی خواہش سے بھی بات نہیں کہتا۔ وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے، اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے کہ علمہ شدید القویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے، چنانچہ وہ بلند ہے۔ اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ قریب آیا، پس وہ اتر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تقریباً 3 مرتبہ ان کے اصلی روپ میں دیکھا، ان کے فرشتے کی حالت میں دیکھا، ادروائز وہ ان کے پاس کسی انسان کے روپ میں آیا کرتے تھے۔ تو 3 مرتبہ انہوں نے دیکھا۔ تو ایک کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں، ان کے پروں کے ساتھ، جن کی تعداد 300 سے بھی زائد کی تعداد تھی، ان کی اس حالت میں ان کو دیکھا۔ پھر وہ قریب آیا، پس وہ اتر آیا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اس نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی، جو کچھ بھی اس نے وحی کی دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا،
کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اور اس پر اب جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے جبرائیل اترتے ہوئے دیکھا تھا، یعنی ایک مرتبہ وہ ذکر کیا پہلی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ یہاں پر ذکر کیا، اور وہ کہاں پر ذکر کیا، کہاں سے اترتے ہوئے دیکھا؟ انتہائی حد کی بیری کے پاس سے، عند سدرۃ المنتہا، یعنی کہ سدرۃ المنتہا سے وہاں سے اترتے ہوئے ان کو دیکھا۔ اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے، جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا۔ وہ جو ڈھانپ رہا تھا، نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب وہاں پر پہنچے تو نہ ہی ان کی نگاہ نے نہ ادھر ادھر کا معائنہ نہ کیا کہ میں ہر طرف دیکھ لوں کہ کہاں پر کیا ہے، ان کی نگاہ حد سے نہ بڑھی، اور نہ انہوں نے ادھر ادھر تانکا جھانکی کی جس طرح ہم انسانوں کی عادت ہے تانکا جھانکی کرنے کی۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب وہ واقعہ معراج پر گئے، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور ایک تیسری منات کو؟ یہ تم وہ ان کے یہ ان کے بت ہے، کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ تب تو یہ بہت بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں۔ حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، یا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ سو آخرت و دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا، یہ ان کے علم کی حد ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا، اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا، بخیلی کی؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، یا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر بدلہ بھی پورا پورا دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو خوشی بھی دیتا ہے اور جو غم بھی دیتا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی۔ اللہ نے تو ہنسانے اور رلانے کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمے ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، اور بے شک وہی ستارہ کا رب ہے، شعرا ستارہ کا رب ہے۔ یہ ایک خاص ستارہ ہے جس کو منسوب کیا جاتا تھا
انسان کی نحوست کے ساتھ، اور جس کو یہ منسوب کیا جاتا تھا کہ اگر یہ ستارہ اب آ جائے تو آ، انسان میں نحوست آتی ہے، اور بہت سے معاملات کو اس سے منسوب کیا گیا۔ بلکہ جب کرونا پھیلا تھا تو یہ بات بڑی پاپولر یہاں پر بھی ہوئی تھی، پاکستان کے اندر بھی، کہ پتہ نہیں یہ ستارہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے نحوست آ گئی۔ تو انسان اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یہ برائیوں کے کاموں کو آج بھی انسان نے نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی وہ رب ہے جو شعراء کا رب ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو پیدا ہلاک کیا، اور سمود کو بھی، چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت ظالم اور بہت حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا۔ بس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کسی میں آپ شک کرو گے، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی، یعنی کہ قیامت قریب آ گئی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غافل ہو؟ تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ قمر کا آغاز ہوتا ہے، جس کے 3 رکوع اور 55 آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب اقتربت الساعة شق القمر۔ بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں شق کے قمر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، کامل دانائی کی بات ہے۔ پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی، ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرانا فائدہ نہیں دیتا، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں، یعنی کہ ٹڈیاں جیسے بہت تیزی سے ادھر ادھر پھیل نہیں جاتی، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا گیا۔ نوح علیہ السلام کو بہت دھمکایا گیا، تو اس نے اپنے رب کو پکارا، اور کیا کہا کہ ربہ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، میں بے بس ہوں میرے رب، اے اللہ میں بے بس ہوں، سو تو بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے پانی کے لیے اللہ نے آسمان کے دروازے کھولے، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا، زمین اور آسمان کا سارا پانی مل گیا، اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تیز و تند ہوا بھیج دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ ثمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو
ہم اس کے پیچھے چلیں تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا؟ بلکہ وہ بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ جلد ہی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں، اور انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ہر ایک پینے کی باری حاضر کی گئی تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، بس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا! بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بار بار اللہ سوال کر رہے ہیں۔ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی۔ آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے، اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کی مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا، سو اب چکھو میرا عذاب اور ڈراؤ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں، جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور سخت زیادہ تلخ ہے۔ بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا۔ چکھو آگ کا چھونا، ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔